ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جس طرح آپ انبیاء کے واقعات سن رہے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلایا، میرے اوپر میری بقیہ امتیں، میرے علاوہ بقیہ جتنے امتیں وہ پیش کی گئی۔ تو میں نے دیکھا کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ماننے والے دو، تو اچانک ایک جو ہے نا سواد اعظم ظاہر ہوا، بہت بڑی جماعت، تو میں سمجھا یہی میری امت ہوگی، لیکن نہیں، یہ امت نہیں تھی، بلکہ یہ امت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا اس سے بھی بہت بڑی ایک جماعت ظاہر ہوئی، مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، وَمَعَهُ 70,000 شخص، ان کے ساتھ 70,000 ایسے آدمی تھے کہ يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، کہ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے، کہ یہ 70,000 آدمی میری امت کا جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بتایا اور آپ وسلم گھر چلے گئے۔ جب واپس آئے دیکھا تو وہ صحابہ جو ہے نا آپس میں یخوضون، یعنی وہ چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ 70,000 جو ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پہلے آئے، کوئی ہجرت والے۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، ایسی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، ان کی صفات کیا ہوں گی۔ تو ایک بہترین واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہم لا یقطعون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ لا یرقون ولا یسترقون۔ بہرحال دونوں روایتوں کو سامنے لائیے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات بتلائی ہیں کہ جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ تو اس کو غور سے سنیے اور دیکھیے کہیں میں اور آپ ان صفات کے مالک ہیں؟ نہیں، تو ہمیں وہ اپنانی چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ہم جنت میں جائیں؟ ہاں، ہم چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم ان صفات کو بھی اپنائیں۔ توجہ سے سنیے وہ صفات کیا ہیں۔ آپ نے بتایا ایک روایت کے مطابق کہ لا یقطعون، وہ دغواتے نہیں ہوں گے۔ جو 70,000 جنت میں بغیر حساب و عذاب کے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو علاج کے لیے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ ہمارے علاقوں میں آج کل یہ چیز چلتی ہے، علاج کے لیے کبھی وہ پیشانی دغواتے ہیں، جسم کے بعد حصے دغواتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، ایک صفت۔ اور دوسری صفت آپ نے فرمایا لا یسترقون، کہ وہ دم نہیں کراتے ہوں گے، یعنی کسی سے دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ تو دم کروانا یہ جائز ہے، اسے منع نہیں کیا گیا۔ خود نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ کچھ صحابہ پوچھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ فلاں مرض کے لیے مثلا بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک، دعائیں بتلائی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن ایک توکل کی، یقین اور اللہ پر بھروسے کے ایک انتہا ہوگی اس آدمی کی جو کبھی بھی کسی سے دم نہیں کرواتا ہوگا۔ ولا یسترقون، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے ہوں گے جائز ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ کہ ہمارے ہاں اس دم کے اوپر لوگوں کی تجارتیں چلتی ہیں، اس دم کے اوپر۔ اور دم جو ہے نا، میں تو حیران ہوں، اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، نئے سے نئے طریقے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح لے کر اور صرف اپنا منہ سے شکارتے پورے، وہ بھی صرف فون کال پہ یا آن لائن جو پوری دنیا میں پھونک جا رہی ہے اس دم کرنے والے
راکی کی۔ اللہ اکبر بھائیو، ایسا نہیں ہے، دم اسی طرح کرو جو اس طرح شرعی طریقہ ہے، کیونکہ ابھی اس مختصر سی گفتگو میں وہ سارا نہیں بیان کیا جا سکتا، بڑی کتب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لا یسترقون، وہ لوگ دم نہیں کراتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بری فالیں پکڑتے ہوں گے۔ یہ فالیں پکڑنا آج تو اتنا آگے نکل چکا ہے کام، لوگ تو طوطے کو لے کے فٹ پاتھوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، جی کس میں بتائیں گا، یہ فال طوطا فال، یہ طوطا فال ناجائز ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا ولا ہام، اور قرآن میں بھی اس کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے کہ یہ جو فالیں پکڑنا، یہ صبح صبح اگر کسی کو ادھار دے دیا تو سارا دن ادھار ہی چلتا رہے گا، کوئی کسٹمر آ گیا اور صبح اس نے جو بھی چیز لی اگر اسے نہ دی تو سارا دن خالی جائے گا کام۔ اسی طرح جی عصر کے بعد جھاڑو نہ دیا جائے اور صبح صبح کوئی بھیک مانگنے والا مل گیا تو سارا دن یہ بھی منحوس ہے، کچھ بھی نہیں، الغرض اب یہ ساری چیزیں گنے، یہ ساری کبھی پرندے کو اپنا منحوس سمجھا جاتا ہے، فالیں پکڑی جاتی ہیں، کبھی کس طرح۔ بہرحال ایسے لوگ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ نہ تو دم کرواتے ہوں گے اور نہ ہی دغواتے ہوں گے، نہ بری فالیں پکڑتے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت کے لفظ لا یرقون کے بھی ہیں کہ وہ دم کرتے بھی نہیں ہوں گے، دم کرتے بھی نہیں ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں بتلائیں تو سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، کھڑے ہو گئے، کہتے محبوب کیا میں انہی میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے، یعنی بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جانے والوں میں سے۔ تو وہ خوش ہو گئے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں محبوب کیا میں بھی انہی میں سے، میرے لیے بھی دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، تو اس سے عکاشہ آگے لے گئے، آگے ہو گئے، سبقت لے گئے۔ اس نے جو پہلے کہہ دیا اب آپ اللہ سے دعا کرے اللہ آپ کو اسی میں سے بنائے۔ اور ایک روایت ہے، مختلف روایات لیکن سندن جو صحیح روایت ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ، ایک روایت ہے مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْف، کہ ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر 70,000 آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ کیا عزیز بھائیو ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں، یہ توکل کی، یہ بھروسے کی اور رب پہ یقین کی یہ مثالیں موجود ہیں؟ ہمارا توکل اور بھروسہ یقین تو ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کا 20 لاکھ کی گاڑی لے کے نیچے جوتا لٹکایا ہوا ہے 5 ریال کا، 5 روپیے کا، اور ہمارے یقین اتنی بلڈنگ بنا کے ہنڈیا الٹی کر کے رکھ دی گئی ہے۔ ہمارا یقین رب پہ تو اتنا آ گیا ہے کہ شادی کے بعد ہم نے اپنا زندو اور مردو سے اولادیں لینے لگ گئے، درختوں کے اوپر ایمان چلا گیا، پتھروں کے اوپر ایمان، یقین، بھروسہ، توکل چلا گیا۔ اللہ کچھ نہیں کرتا، یہی سب کچھ دنیا کرتی ہے؟ نہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے سخت سزا بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ فخذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے جکڑو اور 70 گز کے لمبے زنجیر میں ڈال کے جہنم میں ڈالو۔ اے اللہ جرم کیا ہے اس کا؟ ہاں انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے رب پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا تھا۔ جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ دم نہیں، جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ نہ دم کرتے ہوں گے، نہ دم کراتے ہوں گے، نہ علاج کے لیے دغواتے ہوں گے، نہ ہی بری فالیں پکڑتے ہوں گے، اور اپنے رب پر یقین، توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔